جس رب کائنات مالک ارض و سما نے آج پھر سے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں جمع فرمایا، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا نہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو زندگی کا جو قیمتی تحفہ عطا فرمایا ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ زندگی کے یہ لمحات گزرتے جا رہے ہیں، اور موت کے قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان کی جو زندگی ہے یہ جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب ہے۔ اس تیز رفتار زندگی میں اگر انسان کے اندر سے اس کی روح نکل جائے گی تو انسانی زندگی کے اوپر ایک دم بریک لگ جاتی ہے۔ جب تک انسانی زندگی میں انسان کے اس جسم کے اندر یہ روح باقی ہے تو زندگی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے، اور جہاں یہ روح نکل گئی وہیں پر انسانی زندگی کے اوپر بریک لگ گئی، وہیں پر انسانی زندگی تھم جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ روح کو اصل درجہ حاصل ہے، اور زندگی کی اس تیز رفتاری میں، اس دوڑ میں انسان نے ترقی کی تمام منازل کو طے کر لیا۔ نئی نئی ٹیکنالوجی انسان نے ایجاد کی، تمام دنیا کو ایک آنگن کے اندر لا کے رکھ دیا، ہوا کو، رفتار کو، ان تمام چیزوں کو مشین کے اندر قید کر لیا۔ سفر کرنے کے لیے انسان نے نئی نئی گاڑیوں کو ایجاد میں لایا، یہاں تک کہ ہوا میں اڑان بھرنے کے لیے ہوائی جہاز کو ایک انسان نے تیار کیا۔ یہ سارے کام کس لیے ہو رہے ہیں؟ کہ انسان ان اسباب کے ذریعے سے، ان وسائل کے ذریعے سے زندگی میں چین اور سکون حاصل کر سکے۔ تو یہ سب کس لیے چل رہا ہے؟ کہ انسان زندگی میں چین اور سکون حاصل کر سکے، اسی کے لیے سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اب انسانوں کے دو نظریے بن گئے۔ اکثریت ان لوگوں کی جنہوں نے اسی ترقی کو، انہی وسائل کو، انہی اسباب کو مقصد زندگی بنا لیا۔ اور نے دیکھا کہ زندگی جس تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے اور انسان ترقی پہ ترقی کرتا جا رہا ہے، سوچا کہ یہی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اور لوگوں کا ایک طبقہ وہ کہ جن کا نظریہ یہ نہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو کچھ ترقیات ہو رہی ہیں، یہ جتنے بھی وسائل وجود میں آ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف انسان کی ضرورت اور وسائل کی حد تک ہیں، مقصد زندگی یہ نہیں ہے۔ مقصد زندگی اس خالق و مالک کو پہچاننا، جس خالق و مالک نے انسان کو ذہن عطا کیا،
انسان کو وجود بخشا اور پھر اس ذہن سے انسان نے یہ ترقی کے تمام منازل طے کر لیے، ورنہ وہ رب چاہے تو انسان سے اس قوت حافظہ کو چھین لے، انسان کے دماغ کو بند کر دے تو انسان کو کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ تھوڑا سا انسان کے ذہن میں فرق آ جاتا ہے، دماغ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے تو انسان عجیب قسم کی حرکتیں کرنا لگتا ہے، پھر آدمی صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتا ہے، پھر انسان پاکی اور ناپاکی کے اندر تمیز نہیں کر پاتا ہے، پھر وہی آدمی نالیوں میں، راستے میں، چوراہے میں، کہیں پر بھی گند میں پڑا رہتا ہے، وہ کیا چیز کھا رہا ہے، کیا چیز چھوڑ رہا ہے، اسے اس چیز کا بھی کوئی امتیاز نہیں رہتا۔ یہ جو ذہن اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ تو مقصد زندگی تھا اس اللہ کو پہچاننا، اس خالق و مالک کو پہچاننا، اور اس کی دی ہوئی ان انعامات اور ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا۔ لیکن ہم نے دنیا کی اس ترقی کو، دنیا کی اس دوڑ دھوپ کو، ان وسائل کو مقصد زندگی بنا لیا۔ جب انہی وسائل کو ہم نے مقصد زندگی بنا لیا تو پھر نقصان کیا ہوا کہ جس سکون اور چین کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں وجود میں لائی گئی تھی، یہ وسائل اکٹھے کیے گئے تھے، ان وسائل کے ہونے کے باوجود بھی انسان کو دل میں اطمینان نہیں ہے، انسان کو دل میں سکون حاصل نہیں ہے، چین حاصل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انسان کے دل میں بے اطمینانی اور بے سکونی کی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ جس آدمی کے پاس چین اور سکون حاصل کرنے کے جتنے زیادہ وسائل ہیں اتنا ہی زیادہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا دل چین اور سکون سے محروم ہے۔ اسباب سب اس کے پاس ہے، اس لیے کہ اس نے انہی اسباب کو مقصد زندگی بنا لیا۔ جبکہ ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ وسائل ہیں، یہ ضرورت کی حد تک ہیں، چین اور سکون اسی راستے سے ملے گا جو راستہ خالق کائنات نے ہمیں بتایا، جو راستہ اس خالق کائنات کے بھیجے ہوئے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور قرآن کریم کے اندر اعلان کر دیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو کوئی بھی میری یاد سے، میرے ذکر سے اعراض کر لے گا، منہ موڑ لے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اس کو دنیا کی الجھنوں میں، دنیا کے بکھیڑوں میں پھنسا دوں گا، اس کو زندگی کا چین اور سکون نصیب کبھی نہیں ہوگا۔ اگر تم یہ سوچو گے کہ ہم چین و سکون پانے کے لیے تمام وسائل اور اسباب کو اکٹھا کر کے زندگی کا چین اور سکون حاصل کریں گے اور میری یاد سے منہ موڑو گے، اپنی مقصد زندگی کو بھول جاؤ گے، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہاری نادانی ہے، تم کبھی بھی زندگی کا چین اور سکون حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اور پھر انسان نے الگ الگ راستے تلاش شروع کر دیے کہ کسی نہ کسی طرح میں زندگی کا چین پاؤں، زندگی کا سکون پاؤں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ نہیں، قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر بار بار انسان کو یاد دہانی کرائی، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون،
میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو۔ وَاشْكُرُوا لِي، میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، میری ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ کہ اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور انسان اپنے اس 6 فٹ کے جسم میں اگر غور کرے گا، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں، ساری زندگی انسان سجدے میں گرا پڑا رہے تب بھی ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں ہو پاتا۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، اور پھر جسم کے اندر اللہ نے طاقت، چلنے کے لیے پاؤں، پکڑنے کے لیے ہاتھ۔ ایک چیز میں بھی تھوڑی سی کہیں کوئی کمی آ جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان کی بینائی کم ہوتی ہے تو ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، اور اگر آپریشن کامیاب ہو گیا تو اس کی زبان نہیں تھکتی ہے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے کرتے۔ اور وہ رب جس نے اس کو مفت میں، اس کے مطالبے کے بغیر اس کی آنکھوں میں جو بینائی عطا کی، کبھی اس نے اس رب کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ زبان میں تکلیف ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس گیا، لاکھوں روپے اس کو دیے، اس کے باوجود بھی اس کا شکریہ ادا کرتا رہے گا۔ لیکن جس رب نے اس میں بولنے کی طاقت دی، جس رب نے یہ زبان عطا فرمائی، اس رب کا شکریہ کبھی ادا نہیں کیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جسم کے اعضاء تمہیں دیے کیوں تھے؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور دوسری جگہ فرمایا هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تمہارا خالق و مالک ہو جس رب نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، جس رب نے تمہیں سننے کے لیے کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان میں قوت گویائی عطا فرمائی، جس رب نے تمہیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا فرمایا، یہ کس لیے عطا فرمایا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے مالک کا، اپنے خالق کا شکر ادا کرو، اس کے شکر گزار بن کے زندگی گزارو۔ جب انسان اس صحیح راستے سے ہٹ گیا اور دنیا کی مادی چیزوں کے اوپر آ گیا، اور جو یہ کہنے لگا کہ نہیں جناب یہ صرف وسائل کی حد تک ہیں، ضرورت کی حد تک ہیں، اس کو دقیانوس کہا جانے لگا کہ نہیں جناب یہ تو ترقی کے دشمن ہیں۔ اور انہوں نے اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ یہی بنا لیا کہ نہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان ترقی کرتا جائے، چاند پر اپنی کمندیں ڈال کے آ جائے، اس کے سوا انسان کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو مقصد انسان کو دیا تھا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ کائنات کیا پھر میں نے یوں ہی بیکار پیدا فرمائی؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے یہ آسمان و زمین کیا یوں ہی کھیل کود کے لیے پیدا فرمائے؟ کہ جب ایک انسان ایک چھوٹی سی چیز کو وجود بخشتا ہے، کوئی چھوٹی سی چیز انسان تیار کرتا ہے، وہ بھی بے مقصد اس چیز کو نہیں بناتا ہے، بلکہ وہاں پر اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مشین انسان تیار کرتا ہے، بغیر مقصد کے لیے اس مشین کو نہیں بناتا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، اتنی بڑی کائنات کیا تمہیں لگتی ہے کہ یوں ہی بیکار ہے اور تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں؟ تم بھی یوں ہی کھا پی کے زندگی گزارو، 4 دن کی چاندنی خوب مزے اڑا لو، بس مر گئے، زندگی کا قصہ ختم ہو گیا۔ یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم
عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تم کو یوں اس دنیا کے اندر بیکار پیدا کیا، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تم کو تمہارے خالق و مالک کے پاس واپس جا کے اپنی زندگی کا حساب ہی نہیں دینا ہے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو فرمایا یہ خیال باطل ہے، تم بیوقوفی میں پڑ گئے ہو، نادانی میں ہو۔ تم نے اپنے رب کی عدالت میں پہنچ کے اس کی دی ہوئی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب اس رب کے سامنے دینا ہے۔ زندگی کے یہ قیمتی لمحات کہاں صرف کیے ہیں، کیا کر کے آئے ہو زندگی کے ان قیمتی لمحات میں، اس کا حساب ہر ایک انسان نے رب العالمین کی عدالت میں دینا ہے۔ اس وقت تک انسان کے پاؤں رب العالمین کے سامنے سے ہل نہیں سکتے۔ میرے ایمانی بھائیو، سکون اور اطمینان حاصل کرنے کا جو راستہ رب العالمین نے ہمیں بتایا تھا، جو راستہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اس راستے کو چھوڑ کر انسان اپنے اس جسم کو راحت پہنچانے کے لیے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آدمی قلب میں جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں اپنے اس دل کو کچھ اطمینان پہنچاؤں، کچھ خوشی مل جائے۔ کوئی آدمی فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، اور اس نیٹ میں گھستا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سکون کا سامان مجھے اپنے دل کے لیے مل جائے۔ کوئی آدمی عیاشی کے اڈوں میں چلا جاتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے مجھے کچھ راحت مل جائے، کچھ سکون مل جائے۔ چند لمحوں کے لیے وہ اپنی شہوانیت کو سکون پہنچاتا، اس کے بعد اور زیادہ پریشانی کے اندر چلا جاتا ہے۔ انسان مختلف قسم کے کھیلوں میں چلا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرے دل کو اطمینان مل جائے، کوئی سکون مل جائے۔ سیر و تفریح کے لیے انسان دنیا کی خاک کو چھان مارتا ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں جا کر میرے دل کو کچھ تسلی مل جائے، کچھ سکون مل جائے۔ چند لمحوں کے لیے اس کو سکون تو میسر ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی پھر واپس لوٹتا ہے تو دل کے اندر پھر وہ بے قراری بڑھ جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، بے اطمینانی ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یہ پھر خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ دیکھیں آپ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے مالدار جن کے پاس راحت اور آرام پانے کے سارے وسائل موجود تھے، لیکن ان کی موت کو جب آپ دیکھیں گے تو کسی نہ کسی خودکشی میں انہوں نے اپنی زندگی کو کھو دیا ہے، خودکشی کر لی، اس لیے کہ وہ دل کے سکون اور اطمینان سے محروم تھے۔ ورنہ جس انسان کا دل مطمئن ہوگا، جس انسان کو قلبی اطمینان حاصل ہو، چین اور سکون اس کی زندگی کے اندر ہو، وہ آدمی کیوں اپنی جان دے گا؟ انسان تو یہ ساری محنتیں، یہ ساری دوڑ جو انسان لگا رہا ہے تو اسی لیے کہ میں راحت اور آرام والی زندگی گزاروں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے مجھے ناراض کر کے تو چاہتا ہے کہ تو چین اور سکون کی زندگی گزارے، کا یہ تیری خام خیالی ہے، تو میری نافرمانیوں میں رہ کے تو کبھی بھی زندگی کا چین اور سکون نہیں پا سکتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں تمہاری دنیاوی زندگی کو تنگ کر دوں گا، تمہاری زندگی کو اجیر بنا دوں گا، سارے وسائل تمہارے پاس موجود ہوں گے۔ پھر کیسے انسان کی دنیا کی زندگی تنگ ہوتی ہے؟ کیا انسان کو کھانے کے لالے پڑتے ہیں، فاقے لگتے ہیں؟ اللہ کہتا کہ نہ، میرا قانون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ فرمایا جب لوگ اللہ کی نصیحت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں،
زندگی کے سارے وسائل، سارے اسباب میں انہیں مہیا کر دیتا ہوں، مال و دولت کے انبار ان کے سامنے لگا دیتا ہوں۔ جب وہ اترانے لگتا، اکڑنے لگتا ہے، اچانک اس کو پکڑتا ہوں اور وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی بیماری لگ جاتی ہے انسان کو، اور اب جو سارے اسباب اور وسائل اس نے سکون حاصل کرنے کے لیے، اطمینان کے لیے، راحت بھری زندگی گزارنے کے لیے حاصل کر لیے تھے، اب وہ وسائل اور اسباب کچھ کام نہیں آتے۔ انسان کماتا ہے کہ میں اچھا کھاؤں، اچھی زندگی گزاروں۔ اب اگر بیماری لگ گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ جناب اب آپ نے یہ چیز بھی نہیں کھانی، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، ڈاکٹر نے پرہیز کر رکھ دیا۔ اب اس سے پوچھو تیرے پاس کروڑوں کی دولت ہے، کس کام کی؟ تو کھاتا تو وہی سوکھی روٹی اور دال ہے۔ یہ جو اتنے قسم کے کھانے ہیں تو کھا کیوں نہیں رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نا، مجھے بھلا کر، میری نافرمانی کر کے تو چاہتا تھا کہ میں دنیا کے اسباب اکٹھے کروں، میں رب ہوں، سارے اسباب تیرے پاس ہوں گے، لیکن ان اسباب سے تو نفع نہیں اٹھا پائے گا۔ انسان محنت کر کے عالی شان محل تیار کرتا ہے، عمدہ قسم کا مکان بناتا ہے، پھر لاکھوں روپے کے بیڈ لگواتا ہے، پھر لاکھوں روپے کا مخمل کا بستر اس بیڈ کے اوپر بچھاتا ہے۔ یہ سب کس لیے وہ کر رہا ہے؟ میں راحت اور آرام اور چین کی نیند اس بیڈ کے اوپر، اس بستر کے اوپر سوؤں گا۔ لیکن کمر میں تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا لیٹنا نہیں ہے، یا بعض مرتبہ انسان کو ایسی تکلیف ہو جاتی ہے لیٹنے سے اندر کی نجاست منہ کے راستے سے باہر آتی ہے، اس طرح کی بیماریاں بھی انسان کو لگتی ہیں۔ اب ڈاکٹر نے کہا ساری رات آپ نے کرسی کے اوپر ٹیک لگانا یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھنا، لیٹنا نہیں ہے۔ اب پوچھو اللہ کے بندے، یہ بیڈ کس کام کا؟ یہ تیری دولت کس کام کی؟ یہ لاکھوں روپے کا بستر کس کام کا؟ سوتا کیوں نہیں اس کے اوپر؟ کہتا ہے کیا کروں، تکلیف ہے کمر میں، ڈاکٹر نے لیٹنے سے منع کیا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نا، میری نافرمانی کی زندگی گزار کے تو سوچے کہ میں مخمل کا بستر بچھاؤں اور اس کے اوپر میں پھر چین کی نیند سوؤں۔ میں رب چاہوں تو مخمل کے بستر پہ بھی تجھے چین کی نیند نہیں سونے دوں گا۔ راحت تو کے اسباب تیرے پاس موجود ہوں گے، لیکن راحت تو نہیں پا سکے گا۔ آج ہمارے پاس اسباب موجود ہیں، لیکن ہر آدمی اس کے باوجود پریشان حال، ہر آدمی اپنے دکھ بیان کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو راستہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس کو چھوڑ کر ہم نے وہ طریقے اختیار کر لیے دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے۔ اگر وہ دل کو اطمینان پہنچاتا تو قرآن سنتا، قرآن سننے کے بجائے میوزک کو سننے لگا کہ اس سے ہو سکتا ہے میرے دل کو کچھ اطمینان مل جائے، لیکن اس سے اس انسان کی وہ بے چینی بڑھتی گئی، وہ بے چینی اور بے اطمینانی کم نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر سکون چاہیے تو آ جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ او لوگو تمہیں دلوں کا اطمینان چاہیے، تم دلوں کا اطمینان اور سکون دنیا کے کسی بازار میں نہیں خرید سکتے۔ دنیا کی ساری دولت بھی تم لگاؤ، تم یہ اطمینان خرید نہیں سکتے۔ اگر اطمینان چاہتے ہو تو آؤ میری یاد میں لگ جاؤ، آؤ میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ میری نماز میں سکون ہے، میرے قرآن کی تلاوت میں سکون ہے، میرا نام لو، میں نے اس میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے۔ اور جتنا انسان گناہوں بھری زندگی گزارے گا، ان گناہوں کی نحوست سے انسان کی زندگی اتنی زیادہ مشکل بنتی جاتی اور عجیب بنتی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یقول تفرغ لعبادتی، میرے بندے اپنے آپ کو میری عبادت و بندگی کے لیے تو فارغ کر دے، املا صدرک غنن، تیرے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دوں گا، وہ اسد فقرک، اور تیرے فقر کو، محتاجگی کو میں دور کر دوں گا۔ پھر تجھے پریشانی نہیں ہوگی کہ اب نوکری نہیں ملی تو کہاں سے کھاؤں گا، کیا کروں گا، پھر تو ڈپریشن میں نہیں جائے گا۔
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تو نافرمانیوں سے باز نہ آیا، نافرمانی والی زندگی گزارتا رہا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تجھے دنیا کے بکھیڑوں کے اندر پھنسا دوں گا، دنیا کی الجھنوں میں تو پھنسا رہے گا، ساری دنیا کی دولت تیرے پاس ہوگی، اس کے باوجود بھی تو ان الجھنوں سے، ان پریشانیوں سے باہر نہیں نکل آئے گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجگی کو میں روکوں گا نہیں، بلکہ تو ساری زندگی پریشان حال رہے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آ جاؤ، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد میں سکون پہنچاؤ، نماز کی طرف آؤ، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ سینماؤں میں، قلبوں میں، عیاشی کے اڈوں میں دلوں کا اطمینان اور سکون نہیں، اس میں آخر میں برا انجام ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو موت کے آغوش میں دینا پڑے گا۔ جب انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پھر نشے میں لگ جاتا ہے۔ آج یہی ہے، شروع میں انسان سگریٹ پیتا ہے، پوچھو کیوں، کہتا ہے تھوڑا میں پریشان رہتا ہوں اس سے، آہستہ آہستہ چرس پہ پہنچتا ہے، پھر شراب پہ پہنچتا ہے، پھر انجیکشن لینے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ جو نشہ آج عام ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ نوجوانوں کے اندر آج کل جو بے چینی اور بے اطمینانی ہے، ڈپریشن ہے، وہ کیوں؟ وہ گناہوں کی نحوست سے، جو رب العالمین کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، ان کی نحوست کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں چلا گیا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نشے میں لگتا ہے، اور وہی نشہ پھر انسان کی جان لے لیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہی تو مایہ رنج و فسوں ہے۔ یہ دنیا کے جھمیلے یہی تو انسان کو رنج و علم میں ڈال دیتے ہیں، اس سے انسان کو کہاں سکون ملتا ہے۔ سکون کا راز میں تجھ کو بتا دوں، سکون کا راز میں تجھ کو بتا دوں، جو میرا مایہ جذب دروں ہے، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد میں اس دل کا سکون ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، او میرے بندے، تیرا دل میں نے اپنا مسکن بنایا ہے، میں نے اپنی یاد کے لیے تیرے دل کو بنایا کہ تو اپنے دل کے اندر مجھے بسا لے، مجھے جگہ دے، میری یاد میں ہی تیرا دل کا سکون ہے۔ اور اعلان کر دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، او لوگو، دلوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، اطمینان پہنچانا چاہتے ہو، آ جاؤ میری یاد میں لگ جاؤ، میرے ذکر میں لگ جاؤ۔ اقم الصلاۃ لذکری، آ جاؤ نماز میری یاد کے لیے قائم کر لو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ دلوں کا اطمینان اسی میں ہے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین تمہیں چین اور سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔